رجسٹر کروایا ہے جس کا معنی گروپ ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ساتھی نہ الاٹ جماعت کا رکن ہے اور نہ گروپ کا، لہذا آپ اس بات کو کبھی بھی زبان پر نہ لائیں کہ فلاں کو نکالا ہے یا فلاں کی رکنیت ختم کی ہے۔ جب ہم کسی جماعت کے رکن ہے ہی نہیں تو اس میں رکنیت کے خاتمے کا یا نکالنے کا جو اصطلاح ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے، اور اس کو تشہیر بھی نہیں دینا چاہیے، اور کوئی ساتھی اس کو زبان پر بھی نہ لائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ مناسب وقت پر ہم اپنے مرکزی ساتھیوں کو ان کے دستور کے مطابق ایک نوٹس جاری کریں گے کہ آپ نے دستور کے کس دفعے کے تحت 2002 2018 میں اور 2008 اور 2013 میں ان ناموں سے جماعت کو رجسٹر کیا۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مناسب وقت آنے پر ہم ان سے اس پوچھنے کا حق محفوظ رکھیں۔ باقی یہ کہ پیغام امن کے نام و عنوان سے جو آج کا مجلس ذکر بلایا گیا ہے، اس سے اصل مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات کو ان بنیادی اسباب کی جانب متوجہ کرائیں جو امن کے خرابی کے لیے باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جس کے ذریعے سے امن تہوبالا ہو جاتا ہے اور امن کا ماحول بدامنی سے بدل جاتا ہے، وہ حالات، حوادث اور واقعات کے بارے میں جذباتی رد عمل کا اظہار اور اقدام ہوتا ہے۔ جب کوئی حادثہ پیش آئے یا واقعات رونما ہو جائیں یا حالات سامنے آئیں تو ان کا جائزہ لیے بغیر، ان پر غور و فکر کیے بغیر، ان کے اسباب و محرکات معلوم کرنے کے سوا جذبات کے ابھار سے اندھے بہرے بن کر اور اندھا دھند اس کے بارے میں کوئی رد عمل کا اظہار کیا جائے یا اس میں کوئی اقدام کیا جائے، یہ جذباتی رد عمل جو ہے یہ امن کو تباہ و برباد کرے۔ آج کی دنیا میں، پوری دنیا میں امت مسلمہ کا جو خون بہہ رہا ہے، جو آبادیاں اجڑ رہی ہیں، جو عزتیں لٹ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس جذباتی رد عمل کے اظہار اور اقدام کے نتائج ہیں۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر آج بین الاقوامی سطح پر کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ دہشت گرد ہے، اگر ہم ان کے ساتھ ان کی اس بات کو یوں دہرائے کہ اگر امت مسلمہ دہشت گرد ہے تو پھر اس کے دہشت گردی کا نشانہ تو کسی اور کو بننا چاہیے۔ امت مسلمہ خود اپنی دہشت گردی کا خود نشانہ کیسے بنتا ہے؟ کوئی معقول گفتگو یہ نہیں ہے
کہ امت مسلمہ دہشت گرد بھی وہ ہو اور پھر اپنی دہشت گردی کا نشانہ بھی امت مسلمہ خود ہی بنے، یہ کوئی معقول وجہ نہیں۔ ہمارے پاکستان کے ممتاز اور اہم عہدے پر فائز ایک شخصیت کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ افغانوں کی حمایت اور ہمدردی مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پہ، جس کا معنی یہ ہے کہ افغان من حیث القوم دہشت گرد ہے، تو پھر اس دہشت گردی کا نشانہ تو کسی اور کو بننا چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے کہ خود افغان دہشت گرد بھی ہوں اور پھر اپنی دہشت گردی کے خود نشانہ بھی بنے؟ علماء کرام جاری خونریزی کو مجاہدین اور طلباء کا نام دیتے ہیں، جن کی وساطت سے یہ خونریزی جاری ہے اس کو علماء کرام نام و عنوان مجاہدین اور طالبان کا دیتے ہیں۔ لیکن کسی نے یہ سوچا ہے کہ کوئی عالم جب قتل ہو جاتا ہے، مثلا مولانا نور محمد صاحب، مولانا معراج الدین صاحب، مولانا حسن جان صاحب اور اس جیسے دوسرے علماء کرام جو قتل ہوئے ہیں، علماء ان کو شہید کا نام و عنوان دیتا ہے، لیکن قاتل کو مجاہد اور طالب کا نام دیتا ہے۔ کسی نے یہ سوچا ہے کہ اگر مقتول شہید ہے تو پھر قاتل مجاہد اور طالب ہوگا، اور اگر قاتل مجاہد اور طالب ہے تو پھر مقتول شہید ہوگا۔ اب یہ اس قسم کی تضاد کی باتوں سے جو امن عالم تہ و بالا ہو چکا ہے، اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم حالات، واقعات اور حوادث پر سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ جذباتی انداز میں اور جذبات کے ابھار میں رد عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اصلاح بھی کرتے ہیں۔ جبکہ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں ان حالات میں ہماری رہنمائی اللہ جل جلالہ یوں فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ حالات، واقعات اور حوادث پر جذبات سے اندھے بہرے ہو کر بغیر سوچے سمجھے کود نہ پڑا کرو، بلکہ خدا کے لیے رک جایا کرو۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، اللہ کے واسطے رک جایا کرو، اور پھر ان حوادث اور حالات پر اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی اور شب و روز سر جوڑ کر غور کریں کہ آخر یہ حالات پیدا کیوں ہوئے، یہ حوادث رونما کیوں ہوئے، یہ واقعات تسلسل سے پیش کیوں آتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، کون ہے، کس کو اس میں فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے۔ جب آپ ان تمام ما لہا اور ما علیہا پر غور کر کے
ان سب کچھ کا جائزہ لیں تو پھر اس علم و بصیرت کی روشنی میں اپنے لیے منزل، مقصد اور طریقہ کار طے کریں۔ تو سب سے پہلے امن کو خراب کرنے والا جو عمل ہے وہ جذباتی رد عمل کا اظہار و اقدام ہے، جبکہ نہ تو تجربے کے مطابق یہ مفید عمل ہے اور نہ قرآن و سنت کے ہدایات اور رہنمائی کے مطابق ہے۔ اس پیغام امن مجلس ذکر کے ذریعے سے آپ حضرات کو ان امور کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے کہ جس سے امن خراب ہوتا ہے، تاکہ اگر آپ ملکی سطح پر یا علاقائی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر امن لانا چاہیں اور بحال کرنا چاہیں تو خود بھی اس سے اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر ان امور سے اجتناب کرنے کی ترغیب دلائیں۔ دوسری بات، جب آپ حالات اور واقعات پر یا حوادث پر کوئی بھی فیصلہ کریں اور کوئی بھی رائے اور موقف قائم کریں، چاہے وہ فیصلہ علماء کرام فتویٰ کی شکل میں کریں، قضاء کی شکل میں کریں، اجتہاد کی صورت میں کریں، یا کوئی سیاسی جماعت اور رہبر کوئی بھی سیاسی موقف حالات و واقعات اور حوادث کے بارے میں متعین کریں تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی شناخت کریں کہ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ کس نوعیت کے لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 ہے، جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو دو کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ انسان بھی یکسو اور دوغلے انسانوں کے دو صنفوں کا جوڑا ہے۔ بعض انسان یکسو ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے زبان پر ہے وہی ان کے دل میں بھی ہوتا ہے، اور جو کہتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی ہے، جو آج کے ہیں آنے والے کل کے بھی وہی ہیں، یعنی ان کی ہر مرحلے کی شخصیت اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت کی تصدیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، اور ان کی شخصیت میں توحید ہوتی ہے۔ لہذا یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اس لیے کہ یکسو شخصیت کے مالک کو ان قباحتوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور نہ ہی یکسو شخصیت میں ان قباحتوں کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ قرآن و سنت کے اصطلاح میں انسانوں کے اس صنف کو جو یکسو ہیں متقین کا نام دیتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شخصیت میں توحید کو ہر قسم کی خود غرضی کی تفریق سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین
میرے ہدایات کا مجموعہ کتاب رہنما ہے مگر یکسو انسانوں کے لیے، دوغلے نہیں۔ دوسرا صنف انسانوں کا